أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ کل کچھ قصے کا کچھ حصہ باقی رہا تھا اور اگلا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ ما قبل کا کچھ قصہ باقی تھا، آج اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ ما قبل کا کل کا جو واقعہ تھا اس واقعے سے پہلے کا مختصر سا قصہ رہا ہے اور بڑا اہم ہے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہ جیسا کہ بار بار اس بات کا مذاکرہ ہوا کہ جیل میں ان کے پاس دو قیدی لائے گئے اور وہ خود چل کر آئے اور انہوں نے کہا ہمارا حضرت آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے ہم کو، ہم دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ اب جب خواب کی تعبیر بتلائی تو یوسف علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے کون جیل سے چھوٹ کر جانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بھی اللہ نے معلوم کرایا تھا کہ ان دونوں میں سے کون جیل سے چھوٹ کر جانے والا ہے، پھر جا کر اس کو بادشاہ کی نوکری ملے گی، پھر بادشاہ کے دربار میں محل میں پہنچے گا اور وہاں جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ تو اب یہ یوسف علیہ السلام کو جب معلوم تھا تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تنہائی میں خلوت میں الگ سے لے کر اس کو یہ بات کہی، دیکھو میرے بھائی، اب تم جیل سے تم جانے والے ہو، پھر بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کے دربار میں، پھر بادشاہ کے یہاں تمہاری پوسٹنگ ہوگی اور وہاں تمہارے لیے نوکری تیار ہے، پھر تم بادشاہ کے محل میں نوکری کرنے والے بن جاؤ گے، بادشاہ کی خدمت گزار بن جاؤ گے۔ تو میرا ایک کام کرنا۔ کہا حضرت کیا کام کرنا ہے؟ کہا جیسے ہی تم یہاں سے جیل سے چھوٹ کر جائیں گے تو جب بادشاہ کے قریبی بنیں گے تو موقع محل کو دیکھتے ہوئے، بادشاہ کا مڑ دیکھتے ہوئے، بادشاہ جب خوش رہے تو ان کے سامنے میری سفارش کرنا۔ کیا سفارش کرنا؟ کہ او بادشاہ سلامت، دیکھو ہمارے جیل خانے میں ایک نیک آدمی یوسف نام کا پڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، بادشاہ سلامت کئی دنوں سے وہاں پر ہے، تو یہ بات تھوڑا سا آپ بادشاہ کے کان میں ڈال دینا تاکہ تیری سفارش ہو جائے گی اور میں جیل سے نکل جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اس قیدی سے کہا جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ جیل سے جانے والا ہے، پھر بادشاہ کے پاس اس کو نوکری ملے گی۔ یہاں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک سبب اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا؟ کہ ایک ساتھی کو کہہ دیا کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کر میری سفارش کرنا۔ دنیا کا سبب اختیار کیا نا، جیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ایک سبب اختیار کیا، ایک ساتھی کو کہا کہ بادشاہ کو جا کر کہنا کہ یوسف بے گناہ بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچو، وہ نکل جاوے۔ تو علماء نے کہا دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ظاہری اسباب حلال اور جائز طریقے سے اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حلال اور جائز طریقے سے اسباب کا اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے روزی روٹی کا مسئلہ ہے کہ حلال کمائی کرے گا، روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو اب اس کے لیے سبب کیا ہے کہ حلال کمائی کر رہا ہے تو جائز ہے، حلال نوکری مزدوری کر رہا ہے تو جائز ہے۔ اسباب ہم اختیار کریں گے لیکن فیصلہ اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔
دکان ہم کھولیں گے، دکان میں مال ہم بھریں گے، اور دکان کی تشہیر اور دکان کے سامنے بورڈ لگا کر سب کو معلوم ہم کریں گے، ساری چیزیں ہم کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں گے، اے اللہ میرے لیے حلال کمائی میں برکت عطا فرما۔ تو علماء کیا کہتے ہیں کہ سبب کا اختیار کرنا غلط چیز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے سبب اختیار کیا جیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ایک انسان کو کہہ دیا کہ میرا نام کہہ دینا بادشاہ کو میں چھوٹ جاؤں، تو ہر وہ چیز جو جائز طریقے سے سبب بن سکتی ہے تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں، مکتوبات میں بات لکھی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اسباب اختیار نہیں کرے گا تو یہ دنیا میں چل ہی نہیں سکتا ہے، بالکل چل ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے ایک بہت عمدہ مثال دی، مثال یہ دی کہ اسٹیمر اور کشتی، اگر آپ اس کو روڈ پر چلانا چاہو تو روڈ پر چلے گی؟ وہ نہیں چلے گی۔ کشتی روڈ پر تھوڑی چلے گی، روڈ پر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک کشتی ہے، کشتی کو اگر تم روڈ پر چلانا چاہو، روڈے پر چلانا چاہو اور خشکی پر چلانا چاہو تو کشتی نہیں چلے گی۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، جب پانی ہوگا تو کشتی چلے گی اور برابر چلے گی۔ پھر حضرت فرماتے پانی اس کے دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو تو بہترین انداز میں وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روا دوا رہے گی، اب چلتے رہے گی۔ لیکن اگر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ پڑ جائے نیچے سے، اب چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے سے کشتی کے اندر اگر پانی آ جاوے تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ کشتی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اب دیکھو حضرت نے کتنا اچھا مسئلہ مستنبط کیا اور اتنی آسان اور عام فہم انداز میں ایک مثال سمجھائی۔ فرمایا یہ باڈی جو ہے، یہ باڈی اللہ نے جو بنائی ہے یہ کشتی کے مانند ہے، یہ کشتی کے مانند ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اسباب یہ تمام اس کے لیے پانی کے مانند ہے۔ یہ کشتی، انسان کا جسم، انسان کی ظاہری باڈی، یہ دنیا کے اسباب جو پانی کے مانند ہے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو پانی کی کشتی ہے اس کو کشتی سے مجدد صاحب کہتے ہیں کشتی کی طرح ہے۔ اب اس کے لیے کھانا ضروری ہے، سبب ہے، پینا ضروری ہے، سبب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بال بچے ہو، اولاد ہو، گھر والی ہو، بزنس ہو، مکان ہو، یہ سب چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ حضرت فرماتے پانی کے مانند ہے۔ اگر یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر پہاڑی میں گپت بیٹھیں گا، غار میں جا کر، گفا میں جا کر اور کہیں گا نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ کچھ، نہ بیوی، نہ بال بچے، کچھ نہیں، تو مجدد صاحب فرماتے یہ کشتی ہے، یہ پانی ہے، ان کو چھوڑ کر جائے گا تو یہ تو گفا میں رہنے جائے گا لیکن تیری کشتی وہاں ڈوب جائے گی، وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کشتی کے لیے ضروری ہے کہ اسبابی دنیا میں رہے۔ میں آپ کو نیچے اتر کر کہہ رہا ہوں، اس کشتی کے اسباب گھر، بال بچے، بیوی، دکان، مکان، کھانا پینا، سونا، یہ سب چیزیں اس باڈی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ان چیزوں پر نہیں چلائیں گے تو یہ مر جائے گا انسان۔ کھانا نہیں دیں گے تو مر جائے گا، پینا نہیں دیں گے تو مر جائے گا، بیوی بال بچے نہیں رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا، اور دکان نہیں رہیں گے تو کاروبار نہیں ہوں گے، تو یہ کشتی چلے گی کیسے؟ بات میری سمجھ رہے؟ حضرت پھر فرماتے ہیں بہت اچھی مثال، کہا کشتی جیسے روڈ پر نہیں چلتی ہے، پانی پر چلتی ہے، اور پانی دائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، نیچے ہو، آگے ہو، سب طرف ہو تو اچھی طریقے سے چلے گی، لیکن ایک معمولی سا سوراخ پانی کشتی کے نیچے پیدا ہو جائے، معمولی سا سوراخ، اس سوراخ کے ذریعے پانی اگر اندر چلا جائے تو پوری کشتی کے نظام کو درہم برہم کر کے ستیہ ناش کر دے گا، طوفان برپا ہوگا کشتی میں اور سب مر جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو کشتی ہے اور اس کے اسباب اللہ نے جو
دنیا کے اندر رکھے ہیں، اس کے دائیں ہو، اس کے بائیں ہو، دکان، مکان، بیوی، بال بچے، بزنس، کھیتی باڑی، سب آگے پیچھے ادھر ادھر سب طرف ہو تو یہ کشتی برابر چلے گی۔ لیکن اگر دل کے راستے سے چھوٹا سا سوراخ ہو جائے اور اس چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے سے دکان کی، مال کی، عزت کی، بچوں کی، مکان کی، کھیتی باڑی کی، اسباب کی محبت اگر دل کے راستے سے اس سوراخ سے دل میں چلے جاوے تو جیسے کشتی کے نیچے سے پانی چلے جانے سے پوری کشتی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا کے جو سامان کے مانند اسباب ہے ان میں سے اگر کسی کی محبت ڈائریکٹ دل میں چلی جاتی ہے تو یہ دل کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ عجیب مثال مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے دی ہے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد سارا بھروسہ ہم اللہ پر رکھے، بزنس اچھا اللہ چلائے گا۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ ایک سبب اختیار کیا کہ بادشاہ کو یہ آدمی کو کہا، یہ جیل میں جو آدمی تھا کہ تو چھوٹنے والا ہے، اب تو جائے گا، تو جانے کے بعد تھوڑا بہت جب مڑ میں رہے بادشاہ تو ان کے کان میں میری سفارش کر کہ ایک آدمی یوسف نام کا جیل میں پڑا ہوا ہے اور اچھا ہے، نیک ہے، اس کو جیل سے نکالنے کی کچھ کوشش کرو۔ اللہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ، اللہ کی شان عجیب ہے، اپنے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات کہی نا ایک ساتھی کو کہ تم جا کر بادشاہ سے ایسا ایسا کہنا، یوسف بے گناہ بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو یوسف علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف میرے ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کو سبب بنایا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف میرے ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کو کہا کہ مجھے چھڑاؤ۔ نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں کے ساتھ اللہ کا کچھ عجیب معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کو یوسف علیہ السلام کی بات پسند نہیں اور کہا یوسف مجھے چھوڑ کر تم کسی جیل کے آدمی سے کہتے ہو کہ سفارش کرو اور مجھے چھڑواؤ وہاں سے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے جو کہی، اسی کا یہ مسئلہ تھا کہ جب یہ جیل کا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، جیل سے نکلا، رہا ہو گیا، بے گناہ ثابت ہوا، پھر بادشاہ کے محل میں گیا، وہاں نوکری ملی، اور نوکری ملنے کے بعد بادشاہ کی روزانہ خدمت کر رہا ہے، ٹائم ٹو ٹائم پانی پلا رہا ہے، شربت پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد یہ بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ کہ یوسف نے مجھے کیا کہا تھا وہ بھول گیا۔ کہ یوسف نے کہا تھا کہ وہاں جا کر بادشاہ کو کہنا کہ میں بے گناہ بے قصور ہوں، جیل میں پڑا ہوا ہوں، سفارش کرنا، لیکن یہ جیل سے نکلا بھی، دربار میں پہنچا بھی، روزانہ ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ خدمت بھی کر رہا ہے، لیکن بھول گیا یوسف نے کیا بات کہی تھی، بھول گیا وہاں جا کر۔ اب یاد رکھو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب اچھے حالات میں آتے ہیں تو تکلیف اور مصیبت کے دنوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا ان کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اچھے حالات میں آتے ہیں تو تکلیف اور مصیبت کے دنوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہ جو آدمی تھا جیل میں مصیبت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں تھا، دونوں مصیبت میں ایک ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اس کی خدمت کی، سب کچھ کیا، جیل میں ساتھ رہے، مصیبت میں ساتھ رہے، لیکن جیسے جیل سے باہر نکل گیا، بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا تو سب کو بھول گیا، یوسف کو بھول گیا، بے گناہ ہے بھول گیا، سفارش کرنا بھول گیا، ساری چیزیں بھول گئی، اس کے ذہن سے نکل گئی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے اس طریقے تکلیف اور لیکن کبھی ایسا نہیں، انسانی اخلاق کے خلاف ہے۔ ان کو تو زیادہ یاد رکھو، جو تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں جنہوں نے تمہارا اور ہمارا ساتھ دیا، ہمارے محسن بنے رہے، ہم پر احسان کرتے رہے، ایسے آدمی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ کتنے بھی بڑی پوسٹ پر انسان چلا جاوے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی انسان کی گرو کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو چاہے کیسا بھی آدمی ہو تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ رحم کا معاملہ، کتنے بھی بڑے اونچے پوسٹ پر چلے جائے لیکن اس کے کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تواضع انکساری کا معاملہ کرتا ہے۔ اب یہ صاحب تو بھول گئے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو میں بڑی اونچی عزت کے ساتھ وہاں سے نکالوں جیل سے،
وہاں سے جو میں اس کو نکالوں، چھٹکارا دلاؤں، تو بڑی عزت شان و شوکت کے ساتھ، یوسف میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول، یوسف میرا ہے۔ اللہ کیا یوسف میرا ہے، اب جب یوسف میرا ہے تو میں اس کو جب جیل سے نکالوں گا ڈائریکٹ سیدھا شاہی محل میں، بنگلے میں پہنچاؤں گا۔ یوسف کو جیل کی کوٹری سے نکالوں گا اور ڈائریکٹ وزیر اور منسٹر بنا دوں گا۔ یہ سفارش وغیرہ یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کہا کہ ان کے ذریعے سے یوسف کو نہیں نکالنا چاہتا ہوں، یوسف کو تو عزت، شان، شوکت، بڑی بلندی کے ساتھ، ایک دم شان و شوکت کے ساتھ میں جیل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ یوسف میرا پیغمبر ہے، اس لیے اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اب دیکھو اللہ نے عجیب و غریب فیصلہ کیا نکالنے کا، کیسا فیصلہ کیا؟ عجیب و غریب ہے۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں دیکھیے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، مصر کی جو گورنمنٹ تھی، اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا اس نے کہ رات میں وہ سویا ہوا ہے، اور سونے کے بعد اس نے 7 موٹی، تازی اور وزن میں بھری ہوئی اور بہت زیادہ ہیلتی گائیں دیکھی۔ کیسی؟ 7 تازی، تندرست، وزن میں بھری ہوئی اور طاقتور گائیں دیکھی 7، اور ان کے ہی بازو میں 7 ایسے گائیں دیکھی جو ایک دم کمزور، مریل اور بالکل دبلی پتلی ادھر سے کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے 7 موٹی، تندرست، تر و تازہ، وزن میں بھری ہوئی ادھر سے کھڑی ہوئی ہے، اور بالکل ان کے سامنے دبلی پتلی کمزور ایک دم مریل کھڑی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے آگے تو بڑا تعجب کا منظر وہ کہتا ہے، اب میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو مریل، ٹٹو، کمزور، دبلی پتلی 7 گائیں ہیں، یہ گائیں یہ موٹی، تندرست، تر و تازہ کو کھا رہی ہے۔ خواب تو الٹا ہونا چاہیے، یہ موٹی، تر و تازہ، تندرست یہ گائے ان کو کھانی چاہیے، یہ جو ہے دبلی پتلی کمزور، لیکن ہوتا یہ کہ دبلی پتلی کمزور مریل ان کو کھا رہی ہے۔ وہ خواب تو میں نے حیران کرنے والا دیکھا، عجیب۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور خواب میں دیکھی اس نے، کیا دیکھی؟ بالیا۔ بالی کسے کہتے ہیں؟ گیہوں جو ہوتے نا، گیہوں جو اگتا ہے، گیہوں اگنا ہے، اگتا ہے، اور اگنے کے بعد جس کے اندر گیہوں کے دانے رہتے ہیں، لمبے لمبے رہتے ہیں نا، گیہوں کے دانے جس کے اندر رہتے ہیں اس کو بالی کہا جاتا ہے۔ لمبی لمبی رہتی ہے گیہوں کی بالی، ایسی جس کے اندر گیہوں کے دانے رہتے ہیں اس کو بالی کہا جاتا ہے۔ کہ اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ بالی۔ دیکھا ہوں گیہوں کے ایسے لمبے لمبے رہتے ہیں، اس میں گیہوں کے دانے رہتے ہیں، وہ بالی کہا جاتا ہے اردو میں اس کو۔ تو اس نے دیکھا 7 بالیاں، کیا کہتا ہے وہ؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، کہ 7 بالیاں میں نے دیکھا، گیہوں کے 7 ایسی بالیاں جو ایک دم فریش، گرین، ہری ہری، تازہ۔ یہ 7 اس طریقے سے 7 گیہوں کی بالیاں ایک دم فریش، تازہ، ہری ہری، گرین ایسا یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے بازو میں ایک دم سوکھی 7 گیہوں کی بالیاں رکھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ سوکھی ہوئی 7 بالیاں گیہوں کی، یہ تازہ، فریش، گرین، ہری ہری جو 7 گیہوں کی بالیاں ہے، وہ سوکھی ہوئی بالیاں ان کو جا کر لپٹتی ہے، اور لپٹنے کے بعد ان بالیوں کو بھی سوکھا کر دیتی ہے۔ کیا دیکھا؟ وہ جو سوکھی ہوئی بالیاں ہے وہ کیا کرتی ہے، جو فریش اور تر و تازہ بالیاں ہے ان سے جا کر لپٹتی ہے، اور لپٹنے کے بعد ان کو بھی سوکھی کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ، میں نے تو کیا دیکھا خواب میں کہ دبلی پتلی کمزور گائیں جو ہے وہ تو موٹی، تندرست اور تر و تازہ گائیوں کو کھا رہی ہے، اور سوکھی 7 گیہوں کی بالیاں، اور وہ کس کو کھا رہی ہے؟ اور کس کو کھا رہی ہے، لپٹ رہی ہے، کس کو سوکھا بنا رہی ہے؟ 7 تر و تازہ گیہوں کی بالیوں کو۔ کہا یہ تو الٹا ہی میں نے خواب دیکھا، اور بڑا پریشان ہوا، رات بھر نیند نہیں آئی، ذہنی طور پر پریشان۔ صبح میں آیا، اور آنے کے بعد جب دربار لگا
اور دربار شاہی دربار لگا اور درباری آ کر بیٹھ رہے ہیں اور قریبی لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے، جیسے جو اکبر بادشاہ تھا اس کے 9 رتن مشہور تھے، تو عجیب عجیب قسم کے 9 رتن رہتے ہیں، تو اس کے بھی عجیب عجیب قسم کے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ آیا اور اس نے ڈائریکٹ آ کر کہا، اور سارے درباری لوگ بیٹھے اور چوکنا ہو کر کہ بادشاہ ٹینشن میں لگ رہے ہیں، تو کہا دیکھو آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بڑا حیران کرنے والا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا تم جواب دو۔ پھر پورا خواب اس نے بیان کیا، ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی۔ تو کیا کہتا ہے وہ، دیکھیے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے میری مجلس میں بیٹھنے والو، اے میری محفل میں بیٹھنے والو، اے دور دراز سے آنے والو، اگر تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو تو مجھے میری خواب کی تعبیر بتلا دو کہ اس میں کیا اشارہ ہے، اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس نے کہی تو درباری جو لوگ تھے انہوں نے 2 باتیں کہی، میں وہ 2 باتیں کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ 2 باتیں کہی جواب میں۔ ایک بات کہی، قالوا اضغاث احلام، کچھ لوگ دربار میں سے کھڑے ہو گئے اور کہا بادشاہ سلامت، جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیالی چیز ہے جو تم نے خیال میں دیکھی ہے، خواب وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ خیال ہے جو تمہارے ذہن پر گزرا اس طریقے سے، ایسا کوئی خواب بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات کہی، قالوا اضغاث احلام، یہ خواب کے پولے ہے۔ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، خیال ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا پہلی مجلس میں، خواب کی کیسی قسمیں رہتی ہے، کس طریقے سے خواب رہتے ہیں، اچھا خواب، برا خواب، یہ خواب۔ تو بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ رات میں انسان لیٹ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً جلدی سوتا ہے اور ہضم نہیں کرواتا ہے، اس بنیاد پر بھی وہ کھانے کا اثر انسان کے دماغ پر پہنچتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے، کھانے کا اثر بھی انسان کے دماغ پر پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس یہ آپ کی خیالی دنیا کا ایک کھیل ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور دوسرا خواب انہوں نے دوسری بات جو انہوں نے کہی جواب میں، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور سچی بات تو یہ ہے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کوئی خواب کی تعبیر کا علم نہیں جانتا ہے۔ سچی پکی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے دربار کی درباری ہے، ہم آپ کے سرکار میں بیٹھنے والے ہیں، روزانہ راج کرن کرنے والے ہیں، سیاست میں اور پولیٹیکل کی باتیں ہم کو معلوم ہیں، اسی کی گپ شپ میں رہتے، خواب کی تعبیر کا ہم کو کیا لینا دینا۔ ہاں، سچی پکی بات یہ ہے کہ ہم کو خواب کی تعبیر آتی ہی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور یہاں پر علماء اعظام نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت اچھا مسئلہ مستنبط کیا، اسی کو بات کر کے بیان کر ختم کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کو اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، دنیا کا سوال ہو یا دین کا سوال ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، معلوم ہے آپ کو دنیا کے بارے میں، تو آپ کہیے اس کو نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دین کے بارے میں کوئی پوچھے تو نہیں ہے، نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے سے پہلے ہر مسئلہ ہمارے پاس آلریڈی تیار رہتا ہے۔ اب کوئی پوچھے، چاہے کچھ معلوم ہو کہ نہ ہو، شروع، دنیا کے بارے میں بھی ہو، دین کے بارے میں بھی ہو، شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا کے بارے میں تو دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ بھائی میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، اس بارے میں جو ایکسپرٹ ہے، بڑے ماہر تجربہ کار ہے، انوبھو والے لوگ ہیں جن کو بڑا مشاہدہ تجربہ ہے دنیا کے بارے میں، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ ایمانداری میری یہ ہے کہ آپ ان سے جا کر پوچھو، میں اگر بولوں گا ہو سکتا ہے تم کو نقصان ہو جائے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو ایمانداری یہ ہے کہ وہ اس لائن کے آدمی کے پاس بھیجے دنیا کے بارے میں۔ اور بڑا خطرناک مسئلہ دین کے بارے میں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ دین کے بارے میں اگر سوال کیا جاتا ہے، دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، دھڑلے سے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مسئلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم بتانا۔ مسئلے کا مطلب کوئی مسئلہ پوچھے، اللہ کا حکم بتانا۔ اب معلوم نہیں ہے اور اپنی طرف سے ٹھوک پہ ٹھوک جاتا ہے، ادھر سے پھینک رہا ہے، ادھر سے یہ بات وہ بات، اور سمجھتا ہے کوئی اگر سوال پوچھ رہا ہے دین کا اور دین کی بات کا سوال مجھے علم نہیں ہوگا تو سامنے والا سمجھے گا اتنے بڑے ہو گئے اور ان کو ایک مسئلہ معلوم نہیں۔
یہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ ارے اللہ کے بندے، تو ذلیل نہیں ہوگا، اللہ عزت بڑھائے گا۔ ڈائریکٹلی کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر میں نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے باوجود بس اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے مسئلہ بتا دیا، تو یہاں بتا دیا، ایک اللہ کا حکم غلط بتایا، وہاں سے وہ جتنا غلط کام کرے گا سب کا جو وبال ہوگا تیرے سر پر ہوگا۔ اسی لیے بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہا، سچی پکی بات یہ ہے کہ ہم دربار کے لوگ ہیں، پولیٹیکل کے لوگ ہیں، سیاست کے لوگ ہیں، ہم آپ کے راجکارن وغیرہ کے کام کرتے، ہم کو کیا لینا دینا خواب کی تعبیر وغیرہ سے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کو مت پوچھو، ہم کو آتا نہیں اس میں، ایسا بولنا چاہیے، ہم کو معلوم نہیں ہے، چلو آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لو۔ تو یہاں تک کا قصہ آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی بات بیان کیا جائے۔ من ابدنا حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ غسل میت سے پہلے غسل توبہ عطا فرمائیے، کہ ہم کو لوگ نہلائے اس سے پہلے ہمیں توبہ کی غسل سے اے اللہ غسل لینے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ آنکھوں میں حیا، تو اے اللہ آنکھوں میں حیا کا سرما عطا فرمائیے۔ اے اللہ آنکھوں میں حیا کا سرما عطا فرمائیے۔ اللہ دل سے غلاظت کو ختم فرما دیجئے، دل سے غلاظت کو ختم فرما دیجئے، اپنا پاک صاف شفاف بندہ بنائیے، اپنے مقبول بندے میں ہمارا شمار فرما دیجئے، اپنے سعید بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ موت اس حالت میں آئے کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اچانک کی بیماریوں سے حفاظت فرما دیجئے، سکون کامل عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ نجات کا عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ اس میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، مستورات کو عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، عبادت کی لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ باہر کی لذت بہت لے چکے ہیں، نکڑوں کی لذت لیے ہے۔ اے اللہ باہر کھڑے رہنے کی لذت ہم نے لی ہے۔ اے اللہ گرم گرم لحافوں کی لذت ہم نے لی ہے، ایئر کنڈیشن کی لذت ہم نے لی ہے۔ اللہ اب تیرے رکوع کی لذت عطا فرمائیے، تیرے سجدے کی لذت عطا فرمائیے، اللہ قیام کی لذت عطا فرمائیے، اللہ دعا میں لذت عطا فرمائیے، اے اللہ قیام کا سرور عطا فرمائیے، تیرے سامنے رونے کا سرور اور چاشنی اور لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ کھانے میں اور عمدہ عمدہ لباس میں اور عمدہ عمدہ چیزوں میں جتنی لذت نہیں آتی، اتنی لذت دعا میں اور عبادت میں اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔